الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ عقائد کی کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ عقائد جنہیں ہم اصول دین کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں اصول دین بھی کہا جاتا ہے، عقائد اور عقیدے کا جو لفظ ہے، جو ورڈ ہیں، وہ عقد سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں گرہ باندھنے کے۔ اس سے مراد کسی چیز کی ایسی تصدیق ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ عقیدے کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو باندھنا۔ ہماری کلاس کا جو نام ہے وہ عقائد ہیں، جنہیں اصول دین بھی کہتے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کے معنی بتلا رہے ہیں کہ عقیدے کی تعریف میں یہ ہے کہ کسی چیز کو باندھنا، جوڑ دینا۔ جیسے کہا جاتا ہے اعتقدت کذا، میں ایسا اعتقاد رکھتا ہوں، یعنی میں نے اس عقیدے کو اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لیا ہے۔ عقیدے سے مراد کسی چیز کو حق اور سچ جان کر دل میں مضبوطی سے اتار لینا۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عقائد جسے علم کلام بھی کہتے ہیں، یہ اسلامی علوم کی ایک نہایت اہم شاخ ہے، برانچ ہے۔ یہ علم اور عقل کی روشنی میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کی وضاحت کرنا۔ اس علم کے جاننے والے کو، یعنی علم عقائد کے جاننے والے کو متکلم بھی کہتے ہیں۔ آئیے ہم اب یہاں پر عقائد کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ عقائد کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، عقائد جس میں عقل اور فطرت سے گفتگو کی جاتی ہے، یعنی ایک عقائد ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کو عقل کا سہارا لینا پڑتا ہے، آپ کی فطرت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ عقل کیا ہے، فطرت کیا ہے، آنے والے درسوں میں ہم آپ کو بتلائیں گے۔ یعنی بہت ہی اہم ہے کہ آپ عقل اور فطرت سے اس موضوع میں، یعنی عقائد کے ٹاپک میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اور عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کر سکتے۔ تقلید فروع دین میں ہوتی ہیں، اصول دین میں تقلید یعنی کسی کی پیروی یا کسی کے کہنے پہ عمل نہیں ہوتا، جس میں آپ کو خود عقل اور فطرت سے سوچنا ہوتا ہے۔ تو عقائد میں یعنی اصول دین میں ہم تقلید نہیں کرتے، اور عقائد ہی کو کیا ہے، اصول دین کہتے ہیں۔ عقائد جو اصول دین ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے۔ دین اسلام یعنی اللہ تعالی کا بنایا ہوا قانون، اللہ کا بنایا ہوا لا، یعنی جس پر ہم کو چلنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی قانون جب بنتا ہے، مثال کے طور پہ ٹریفک کا جو قانون ہے، اگر آپ ٹریفک کے رولز کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر آپ کو چلنا ہوگا، تو آپ کی دنیا بھی بخیر ہوگی اور آخرت بھی آپ کی بخیر ہوگی۔ یعنی جس نے بھی اللہ کے قانون پر عمل کیا، اللہ کے لا کو فالو کیا، اس کو ہم دیندار کہیں گے۔
آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص دیندار ہیں. دیندار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرے. اور جس نے بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کیا اس کو ہم بے دین کہتے ہیں. دین کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارا درس سب سے پہلے جو ہو رہا ہے عقائد میں وہ دین شناسی ہے، دین سے متعلق ہے. دین کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں دین کی بہت اہمیت ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی سے دین نکل چکا ہے. یعنی آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے. وہ اپنے سارے کاموں کو اہمیت دیتا ہے لیکن دین کو کنارے پہ رکھا ہے. لوگ اپنی زندگی کا مقصد کسی اور چیز کو سمجھنے لگے ہیں. انسان دنیا کے مادیات کی طرف چل پڑا ہے. یعنی وہ صرف دنیا ہی چاہتا ہے، اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کو حاصل کرنا ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر چکا ہوں یا میں ترقی کر رہا ہوں. یعنی آج کا انسان جو دنیا کو حاصل کر رہا ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں. دین کو وہ اپنی زندگی کا پارٹ ٹائم مانتا ہے. یعنی دین کو انسان اپنی زندگی کا اہم حصہ، محور نہیں مانتا، جو بہت غلط بات ہے. یعنی زندگی کو وہ بالکل ہی کنارے پہ رکھیں اور دوسرے کاموں کو وہ اہمیت دے. یہ تو مسلمانوں کی بات ہوئی، لیکن وہ لوگ جو دیندار نہیں ہیں، جو دین نہیں رکھتے ہیں، ان کا تو بہت برا حال ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دین نہ ہو تو ہم فنا اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. دین ہماری زندگی میں پہلے نمبر پر ہونا چاہیے. دین انسان کی تمام فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے. دیکھیے آپ، اگر ایک انسان مادیات کی طرف، دنیا کی طرف چل پڑا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، لیکن سمجھنا ہوگا کہ دین کی طرف اگر انسان چل پڑے تو اسے کیا ملتا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ دین میں وہ پاور ہے، دین میں وہ طاقت ہے، دین میں وہ چیزیں ہیں جو آپ کے انسان کی تمام، یعنی جو بھی اس کے مشکلات ہے، جو بھی اس کے تقاضے ہیں، جو بھی اس کی سوالات ہیں، وہ سب کا دین جواب دیتا ہے. اسی لیے ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یعنی دین کی تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے ہر سوال کا جواب ہمیں دین دے. دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم دین کو صحیح سمجھیں، دین کی تعلیم صحیح طور پر حاصل کریں، دین کو ہم مکمل طور پر اس کے مفاہیم کو، اس کے میننگ کو سمجھیں. دین کو صحیح نہ سمجھا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ گمراہی ہوگی، آپ بھٹک جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ عقائد میں دین کو صحیح سمجھنا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کو صحیح معنی میں، صحیح اپنے مطلب میں، میننگ میں اگر ہم دین کو سمجھیں گے تو ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے، گمراہی نہیں ہوگی اور بڑے نقصان سے ہم بچ جائیں گے. بس میں ایک مثال کے طور پہ یہ واضح کروں، مثال کے ساتھ، کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دین کی عمارت، ہمارے دین کی جو بلڈنگ ہے اس کی بنیاد کیسی ہو. دین اور مکان کی، یعنی دین اور بلڈنگ جو ہم لوگ بناتے ہیں اس کی عمارت ایک ہی طرح کی ہے. ہم جو دنیا میں مکان بناتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ فاؤنڈیشن چاہیے. فاؤنڈیشن ہم اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں.
پھر اس کا ڈیزائن ہم آپ کے انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر کی سجاوٹ کرتے ہیں. ایک معمولی جو گھر میں ہم رہنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے فاؤنڈیشن کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے ڈیزائن کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی سجاوٹ کو بھی دیکھتے ہیں. پھر مکان کی تعمیر کے بعد اس کی حفاظت کی بھی ہم فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بڑا خوبصورت آپ مکان اگر بنا دیں، اور اگر آپ وہ مکان کو کھلا چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑیں گے، یعنی قفل ڈالیں گے، وہ قفل کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے خوبصورت مکان کی آپ حفاظت بھی کرتے ہیں. تو دنیا کے ایک مکان کے لیے ہمیں بنیاد کی، فاؤنڈیشن کی، ڈیزائن کی اور سجاوٹ کی، پھر اس کی حفاظت کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے. تو دین کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ دین کا فاؤنڈیشن ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. دین کا جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اس کا ڈیزائن بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کی سجاوٹ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ اس دین کی حفاظت بھی ضروری ہے. دین کا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ہم دین کو پہچانیں. دین اسلام کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ مکان کا فاؤنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیل ڈالتے ہیں، سیمنٹ ڈالتے ہیں، ریتی ڈالتے ہیں، کنکر ڈالتے ہیں، اس میں یہ تمام چیزوں سے ایک فاؤنڈیشن آپ ترتیب دیتے ہیں مکان کے لیے. لیکن دین کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ دین کا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ہم دین کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں. دین شناسی یہی ہے کہ دین کو سمجھیں. اور وہ 3 مقولے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. ایک تو انسان اپنے آپ کو یعنی ہستی کے بارے میں غور و فکر کریں، یا پھر انسان دوسرے لوگوں کے بارے میں غور و فکر کریں، انسانوں کے بارے میں غور و فکر کریں، تیسرے خدا کے بارے میں. یہ تینوں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بس مختصر الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ دین کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور اطمینان قلبی مضبوط ہو. جواب یہ مل رہا ہے کہ ہم عقائد کا جو درس آج پڑھ رہے ہیں وہ کس لیے؟ تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمارا قلب مطمئن ہو جائے، مضبوط ہو جائے، کسی قسم کا شک نہ ہو. عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوں گی، عمارت اتنی ہی محفوظ ہے. آج ہمارے معاشرے میں اصول دین میں تقلید ہو گئی، بڑی افسوس کی بات ہے. ہم پہلے ہی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ عقائد جسے اصول دین کہتے ہیں، اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی. لیکن آج ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ یعنی جو ان کے ماں باپ ہیں، بچے کے جو ماں باپ ہیں، وہ اس کو دین سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک بچہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بچہ جب بڑا ہو جائے تو وہ ماں باپ کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کر سکتا، بلکہ اب یہاں پر اس کو اس کے دین میں، اس کے اسلام میں اس کو غور و فکر کرنا ہے، چونکہ اب وہ بالغ ہو گیا. اگر کوئی ماں باپ جو بچے کو تربیت کرتے ہیں، اگر ان کے ماں باپ ہی خود صحیح دین نہیں جانتے تو کیسے بچے کی تربیت ہوگی؟ یعنی ماں باپ جو کہ اس کا فاؤنڈیشن اس کا درست کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو دین بتلا رہے ہیں اپنے لڑکے کو، اگر وہ خود نہیں جانتے، ماں باپ خود دین سے آشنا نہ ہو، دین کی معرفت نہ ہو، یعنی دین کی نالج اگر ماں باپ کے پاس نہ ہو تو وہ کیسے اپنی اولاد کو درس دیں گے؟ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ایسے ماں باپ جب بچے کو اپنے طریقے سے دین کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو دیندار رہتا ہے، لیکن جب گھر پلٹ کر واپس آتا ہے تو وہ بے دین ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے عقائد، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوا. تو اب ہم یہاں پر آپ کے دین کی تعریف میں دین کے 2 معنی کریں گے. ایک تو ہم دین کو، چونکہ ہماری گفتگو آج کے درس میں دین کے متعلق ہے، دین کو جیسا کہ ہم بتلاتے ہیں کہ ڈکشنری میں اگر آپ دین کے میننگ اگر آپ دیکھیں گے، معنی دیکھیں گے کہ دین کیا ہے، دین اسلام، تو دین کہتے ہیں اطاعت کرنے کو. ڈکشنری میں اطاعت کرنے کو یعنی اپنے سے جو بڑی طاقت رکھتا ہے
اس کی باتوں پر عمل کریں، جیسے وہ کہہ رہا ہے اس پر آپ کو عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اور دین کی جو ڈکشنری میں میننگ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نقش قدم پر چلنا، یعنی جس کو آپ اپنا نمونۂ عمل بناتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنی بڑی طاقت مانتے ہیں، تو اس کے نقش قدم پہ آپ کو چلنا ہوگا۔ اور دین کی ڈکشنری میں جو میننگ کی گئی ہے وہ پیروی کرنا، یعنی آپ کے بڑے بزرگ جن کو آپ فالو کر رہے ہیں ان کے بتائے ہوئے باتوں پر آپ کو چلنا ہوگا، ان کے پیروی کرنا ہوگا، ان کی مخالفت آپ نہیں کر سکتے۔ یہ دین کے ڈکشنری میں جو میننگ کی گئی ہے، جیسا اگر ہم دین کی علماء کی زبان میں اگر ہم اس کے میننگ کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح، دین کو اگر ہم اصطلاح میں علماء کی زبان میں اگر ہم اس کے معنی کریں گے تو دین یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان اور عقیدہ رکھنا۔ دیکھیں آپ، دین کی جو تعریف ہے جس میں یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ایمان رکھنا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے، جو کہ کس بات کا عقیدہ رکھنا ہے ہم کو؟ کہ اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کو ساری کائنات کا پروردگار مانیں گے تو آپ دیندار ہوئے، آپ متدین ہوئے، آپ مسلمان ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ ہر انسان دنیا میں جس کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک ترقی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، میں اپنی فیلڈ میں آگے بڑھوں۔ یہ فطری بات ہے، یعنی ہر انسان اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایک اونچے مقام پہ فائز ہونا چاہتا ہے، جس کو ہم لوگ ہماری زبان میں کمال کہتے ہیں۔ ہر انسان کمال پر پہنچنا چاہتا ہے، بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے۔ تو انسان کی بلندی کن چیزوں میں ہے؟ انسان کی بلندی اس کا اپنا دین ہے، اس کا اپنا اسلام ہے۔ جو کوئی دین پر عمل کرے گا وہ انسان خوش نصیب کہلائے گا۔ البتہ بعض سوالات جو آپ کے پیش آتے ہیں جن کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں، بہت ہی آسان سوالات ہے کہ جو میں سرسری طور پہ جلدی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلا جو بنیادی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دین اسلام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس کے بعد سوال ہوتا دین اسلام میں کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ دین اسلام میں تمام اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ہر نیکی پائی جاتی ہے، ہر پسندیدہ چیز دین اسلام میں پائی جاتی ہے۔ پھر دین باطل کون سا دین ہے؟ دین باطل انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے، کہ جب انسان دین حق پر عمل نہیں کرے گا تو خود بخود دین باطل پیدا ہو جائے گا۔ دین باطل میں کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ جس طرح دین اسلام میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے دین باطل میں ہر برائی پائی جاتی ہے، ہر کمی اور آپ کے جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ دین باطل میں پائی جاتی ہیں۔ یہ دین باطل شروع کہاں سے ہوا؟ دین باطل بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا۔ جیسے ہی اس نے قتل کیا یہاں سے دین باطل شروع ہو گیا۔ تو دین حق کیا ہے؟ دین حق وہ دین ہے جس میں نہ کوئی کمی کی جا سکتی، نہ کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم لوگ تحریف کہتے ہیں۔ یعنی دین تحریف سے پاک ہو، یعنی نہ جس میں کوئی ملاوٹ ہو اور نہ کوئی کمی ہو۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام دین لے کر آئے، جس طرح سے قرآن مجید نازل ہوئی، جو احکامات ہیں اس میں رتی برابر بھی آپ اضافہ اور کمی نہیں کر سکتے، اور جیسے ہی اس میں آپ کچھ تحریف کریں گے، کمی اور زیادتی کریں گے، یہاں سے دین باطل پیدا ہو جائے گا، وجود میں آ جائے گا۔ چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کو اپنا لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، ہم کو کیا چیز ملنے والی ہے؟ کیا ہمیں مکان مل جائے گا؟ کیا ہمیں جائیداد مل جائے گی؟ کیا ہمیں شہرت مل جائے گی؟ کیا چیز ملے گی ہم کو اگر ہم دین اسلام کو
अपना लेते हैं तो दीन इस्लाम का खुद इंसान पर, और हम कई तरह के उसके जवाबात देते हैं, क्लास में भी ये जवाबात देते हैं। जो हमारे स्टूडेंट सीनियर्स हैं वो शायद हो सकता है यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, वो सब जानते हैं कि दीन इस्लाम को अपनाने का ये फ़ायदा है कि खुद इंसान पर भी उसका असर पड़ता है और सारे मुआशरे पर, सोसाइटी पर एक अच्छा गहरा असर पड़ता है। यानी जो लोग दीनदार होते हैं मुआशरा उन पर भरोसा करता है। जरा गौर फरमाइए आप, मुआशरे में, सोसाइटी में हमारे वो लोगों की इज्जत है जो दीनदार हो। जो लोग बदमाश हैं, जो लोग दीनदार नहीं हैं, जो इस्लाम पर अमल नहीं करते हैं, उन पर लोग भरोसा नहीं करते। अब दीन इस्लाम को अपनाने का और क्या फ़ायदा है? दीन इस्लाम की बातों पर अगर कोई शख्स अमल करेगा तो वही इंसान नेक होगा। अगर मुआशरा दीनी न हो, इस्लामिक न हो, तो ऐसे मुआशरे में सोचने और समझने की ताकत नहीं रहेगी। आज हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में शऊर नहीं है, समझ की बातें नहीं है। वजह क्या है उसकी? क्योंकि हमारा मुआशरा बेदीन हो गया। जिस मुआशरे से दीन इस्लाम उठ जाता है तो ऐसे मुआशरे में आपके हैवान में, एक जानवर में और उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहता। बस दीन इस्लाम अगर किसी इंसान के पास दीन ना हो तो उस इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो इंसान दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल करेगा वही इंसान अपने को गंदगियों से बचा सकेगा। बस सबसे बड़ा फ़ायदा है, देखिए आप, कि दीन इस्लाम को अगर आप अपना लेते हैं, दीन इस्लाम पे आप अमल पैरा होते हैं, दीन इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, तो अब आपको कोई गंदगी, कोई बुराई आपको नहीं जकड़ सकती। बस आखिरी बात जो हम यहाँ पे दर्स में ये अर्ज करेंगे कि दीन खुदा हमें किस बात का हुक्म देता है, तो हम जवाब में कहेंगे कि दीन खुदा हमें इस बात का हुक्म देता है कि हम सबसे पहले अपने सही अकायद को अपनी अक्ल और फितरत से कबूल करें। बस असल बेस क्या है अकायद की? वो अक्ल और फितरत है। अक्ल और फितरत अगर आप कबूल कर, अक्ल फितरत को अगर आप दरमियान में रखेंगे तो आपके सही दीन को आप सही अकायद आपके माने जाएंगे, और सही अकायद का हमको एहतराम भी करना है। दीन खुदा हमें इस बात का हुक्म देता है कि हम अपने में अच्छे अखलाक पैदा करें ताकि अच्छे काम अंजाम दे सकें। इसी बिना पर हम दीन की 3 किस्में करते हैं। जो हमारी गुफ्तगू कल के दर्स में आगे बढ़ेगी वो ये है कि अकायद हैं जिसको हम उसूल दीन कहते हैं, दूसरे अहकाम हैं, फुरूए दीन कहते हैं उसे, और तीसरे अखलाक हैं। हमारे दर्स का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो अकायद हैं, उसूल दीन हैं। हमने बचपन में पढ़ा है, सही है ना? हम छोटा मोटा मुतालिया, छोटी मोटी किताबें जो भी हमने पढ़ी थी वो ये था कि उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 है, अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, 5वें क़यामत, ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसकी तफसील में जाएंगे कि ये उसूल दीन में जो सबसे पहले दीन शिनासी है, फिर उसके बाद अल्लाह की मारिफत है, फिर उसके बाद अल्लाह की तौहीद का इकरार है, वो किस तरह से हम अल्लाह को एक और अकेला माने, वो आगे चल के दरसों में हम गुफ्तगू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।